السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ سمرا ناز اور آپ دیکھ رہے ہیں HI TV۔ ناظرین، آج کی ویڈیو آپ کے سامنے عبدالباسط الوی کے بلاگ کے ریفرنس سے پیش کی جا رہی ہے۔ آج کا عنوان ہے آرمی چیف کا فتنہ الخوارج کو سخت انتباہ۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف ملک کی جاری جنگ میں ایک اہم شخصیت بن گئے ہیں۔ ان کی قیادت کچھ انتہائی شدید حفاظتی چیلنجوں میں پاکستانی فوج کی رہنمائی کرنے کے لیے ضروری رہی ہے، جس میں خوارج نظریے سے متاثر گروہ کی بے کنی بھی شامل ہے۔ جنرل عاصم منیر نے جنرل قمر جاوید باجوہ کی ریٹائرمنٹ کے بعد 29 نومبر 2022 کو آرمی چیف کا عہدہ سنبھالا۔ ایک انتہائی تجربہ کار فوجی افسر جنرل عاصم منیر نے پاک فوج میں کئی اہم عہدوں پر کام کیا ہے، جن میں ڈائریکٹر جنرل انٹر سروسز انٹیلیجنس ISI اور ڈائریکٹر جنرل ملٹری انٹیلیجنس GDMI شامل ہیں۔ قومی سلامتی انٹیلیجنس اور انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں میں ان کی گہری مہارت ان کی تیزی سے اتار چڑھاؤ والے سلامتی کے منظرنامے کے درمیان پاکستان کی دفاعی افواج کی قیادت کرنے کے لیے منفرد حیثیت رکھتی ہے۔ عہدہ سنبھالنے کے بعد جنرل عاصم منیر کو متعدد چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا، جن میں پڑوسی ملک کے ساتھ بڑھتی ہوئی کشیدگی، اندرونی سیاسی عدم استحکام اور دہشت گرد تنظیموں کی طرف سے بڑھتے ہوئے سلامتی کے خطرات شامل ہیں۔ ناظرین، سب سے اہم خطرات میں خوارج نظریے سے متاثر عسکریت پسند گروہوں کا خاتمہ تھا، جس نے طویل عرصے سے پاکستان کو مشکلات سے دوچار کیا ہے۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز برسوں سے ان گروہ کا مقابلہ کرنے میں مصروف ہے، لیکن خوارج سے متاثر انتہا پسندی کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ نے قومی سلامتی کے لیے ایک سنگین چیلنج پیش کیا ہے۔ عہدہ سنبھالنے کے بعد جنرل عاصم منیر نے انتہا پسندی اور دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک واضح اور پختہ نقطہ نظر کو اپنایا، خاص طور پر خوارج جیسے نظریات سے جڑے گروہوں سے۔ ان کا نقطہ نظر فوجی کارروائیوں، انٹیلیجنس پر مبنی انسداد دہشت گردی کی حکمت عملیوں اور انتہا پسندی کے خلاف جنگ میں قومی اتحاد کو فروغ دینے کی کوششوں کو یکجا کرتا ہے۔ جنرل عاصم منیر کا ایک اہم مقصد اس بات کو یقینی بنا رہا ہے کہ پاکستانی فوج خوارج نظریے سے متاثر گروہ سمیت دہشت گرد گروہ کے بڑھتے ہوئے خطرے سے نپٹنے کے لیے اچھی طرح سے لیس ہو۔ ان کی قیادت میں پاک فوج نے قبائلی علاقوں، خاص طور پر شمالی اور جنوبی وزیرستان جیسے علاقوں میں اپنی بھرپور کارروائیاں جاری رکھی ہیں، جہاں عسکریت پسند گروہ طویل عرصے سے سرگرم ہیں۔ حالیہ برسوں میں ضرب عضب 2014 اور رد الفساد 2017 جیسی فوجی کارروائیوں نے TTP جیسے دہشت گرد گروہوں کے نیٹ ورک کو ختم کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ مزید برآں انٹیلیجنس پر مبنی آپریشنز عزم استحکام بھی شروع کیا گیا ہے۔ جنرل عاصم منیر نے ان کارروائیوں کو درستگی کے ساتھ جاری رکھنے اور فوج کی مختلف شاخوں، انٹیلیجنس ایجنسیوں اور مقامی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے درمیان ہم آہنگی کو یقینی بنانے کی اہمیت پر زور دیا۔ ان کی قیادت میں پاک فوج نے سرحد پار دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کی کوشش بھی تیز کر دی ہے، خاص طور پر افغانستان سے، جہاں TTP کو پناہ ملی ہے۔ پاکستان کی سرحدوں سے حفاظت اور دہشت گرد گروہوں کو افغانستان کو حملے کے آغاز کے طور پر استعمال کرنے سے روکنے کے بارے میں جنرل عاصم منیر کا پختہ موقف خوارج سے متاثر گروہ کی وجہ سے ہونے والے تشدد اور عدم استحکام کو کم کرنے میں اہم رہا ہے۔ ناظرین، پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے سابق سربراہ کے طور پر جنرل عاصم منیر دہشت گردی کا مقابلہ کرنے میں انٹیلیجنس کے اہم کردار کو سمجھتے ہیں۔ ان کی قیادت نے خطرات کو مکمل پیمانے پر حملوں میں تبدیل کرنے سے پہلے ان کا پتہ لگانے اور انہیں بے اثر کرنے کے لیے پاکستان کی انٹیلیجنس نیٹ ورک کی صلاحیتوں کو برقرار رکھنے پر زور دیا ہے اور انہیں بڑھانے کی بھی تجویز ظاہر کی ہے۔ ان کی ہدایت پر انٹر سروسز انٹیلیجنس ISI نے پاکستان کے اندر اور اس کی سرحدوں کے پار دہشت گرد نیٹ ورک کی نگرانی میں اضافہ کیا ہے۔ ISI نے TTP کے دھڑوں، ISIS کے کارکنان نے خوارج نظریے سے منسلک دیگر دہشت گردوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ انٹیلیجنس شیئرنگ میں خفیہ کارروائیوں کے ذریعے پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے کئی بڑے حملوں کو ناکام بنایا ہے۔ اہم شہریوں کے دہشت گرد عناصر
عناصر کو ختم کیا۔ مزید بارہ پاک فوج نے بین الاقوامی دہشت گرد نیٹ ورک سے لڑنے اور سلامتی کے مشترکہ چیلنجوں سے نپٹنے کے لیے امریکہ اور چین دیگر علاقوں، اتحادیوں اور اس کے علاوہ دوسرے ممالک کے ساتھ شراکت داری قائم کرنے کے لیے بین الاقوامی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ساتھ ہم آہنگی کو مضبوط کیا ہے۔ ناظرین، جنرل عاصم منیر نے پاکستان کے نیشنل ایکشن پلان NAP کی مستقل حمایت کی ہے، جو دہشت گردی سے نپٹنے کے لیے 2014 کے پشاور اسکول سانحے کے بعد متعارف کرائی گئی تھی، ایک جامع پالیسی ہے۔ NAP قانونی اصلاحات، بنیادی سرپرستی کا مقابلہ کرنے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بہتر بنانے، اس کے علاوہ انٹیلیجنس کے درمیان انٹیلیجنس شیئرنگ پر مرکوز توجہ رکھتی ہے۔ جنرل عاصم منیر کی قیادت میں فوج نے NAP کو مؤثر طریقے سے نافذ کرنے کے لیے سویلین حکومت کے ساتھ مل کر کام کیا ہے۔ اس منصوبے میں بنیاد پرستی سے منسلک مذہبی اسکولوں، مدرسوں کو منظم کرنے، نفرت انگیز تقاریر کا مقابلہ کرنے اور دہشت گردی کی مالی اعانت سے نپٹنے کا اقدام شامل ہے۔ جنرل عاصم منیر نے نچلی سطح پر بنیاد سرپرست نظریات کا مقابلہ کرنے کی ضرورت پر بھی روشنی ڈالی ہے۔ ان کی قیادت نے سابق عسکریت پسندوں کی بحالی اور انتہا پسند گروہوں میں نوجوانوں کی بھرتی کو روکنے کے اقدام کی حمایت کی ہے۔ جنرل عاصم منیر کی قیادت میں بنیاد پرستی کے خاتمے کے پروگرام، اسلام کی اعتدال پسند تشریح کو فروغ دینے کے لیے مذہبی اسکالرز، کمیونٹی لیڈرز اور نوجوانوں کی تنظیموں کو شامل کرنے پر توجہ مرکوز کرتے ہیں۔ مذہبی رواداری اور مکالموں کو فروغ دینے اور پاکستانی افواج کا مقصد TTP اور ISI کے جیسے گروہوں کو اپیل کر کے ختم کرنا ہے، جو اکثر کمزور نوجوانوں کو خود ساختہ اسلامی ریاست کے وعدوں کے ساتھ نشانہ بناتے ہیں۔ جنرل عاصم منیر نے مرکزی دھارے کے مذہبی اسکالرز اور اداروں کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کو مستحکم کرنے پر بھی توجہ دی ہے۔ اسلامی اسکالرز کے ساتھ تعاون کر کے فوج کا مقصد خوارج نظریے سے متاثر گروہ کے ذریعے پھیلائے جانے والے انتہا پسند بیانیے کا مقابلہ کرنا ہے۔ ریاستی رہنمائی کے ساتھ پاکستان میں مذہبی اداروں کو فتوے، مذہبی فرمان جاری کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، جو اسلام کے نام پر کی جانے والی دہشت گردی اور تشدد کی مذمت کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ کوششیں تقسیم اور تشدد، پرامن رواداری اور اتحاد کی اقدار کو فروغ دیتے ہوئے مذہب اور سیاست سے متعلق گفتگو کو نئی شکل دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ جنرل عاصم منیر کی قیادت کا ایک اہم انتہا پسندی کا یہ عنصر بھی شامل ہے کہ کھل کر مخالفت کرتے ہیں۔ انہوں نے دہشت گرد اور بنیاد پرست گروہوں کی طرف سے تشدد کے استعمال کو مسلسل مذمت کرتے ہوئے واضح کیا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ پاکستان انتہا پسند نظریات کے نفاذ کو برداشت نہیں کرے گا، جو قومی اتحاد اور استحکام کے لیے بہت بڑا خطرہ ہیں۔ اپنی تقاریر میں جنرل عاصم منیر نے اس بات پر کئی دفعہ زور دیا کہ TTP جیسے دہشت گرد تنظیمیں میں پاکستان کی خود مختاری کے لیے براہ راست چیلنج کی نمائندگی کرتی ہیں اور ملک کے مستقبل کے لیے ان کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ پاکستان کے آئینی حکم اور قانون کی حکمرانی کو برقرار رکھنے اور ان کے ثابت قدم عزم پر انہیں فوجی اہلکاروں اور شہری اداروں کی طرف سے بھرپور عزت اور احترام ملا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے حالیہ خطاب میں انہوں نے فتح الخوارج کو خبردار کرتے ہوئے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ پاکستان کی بیٹیاں تعلیم حاصل کریں گی، گھر چلائیں گی، ہوائی جہاز اڑائیں گی اور کبھی بھی ان کے نظریے کا شکار نہیں ہوں گی۔ ناظرین، جنرل عاصم منیر کی قیادت پاکستان میں خوارج سے متاثرہ دہشت گردی سے پیدا ہونے والے خطرے سے نپٹنے کے لیے ایک مضبوط اور جامع حکمت عملی کا مظاہرہ کرتی ہے۔ فوجی کارروائیوں، انٹیلیجنس پر مبنی انسداد دہشت گردی کے ہتھ کنڈوں، قانونی اصلاحات اور بنیادی سرپرستی کے خلاف کوششوں پر ان کی توجہ نے ملک میں انتہا پسندی کے خلاف جنگ کو تقویت دی ہے اور اس کے مستقبل کو محفوظ بنایا ہے۔ جیسا کہ TTP اور دیگر خوارج سے متاثر دھڑوں کے خلاف نظریاتی جدوجہد جاری ہے، تو جنرل عاصم منیر کی پاکستان کو اندرونی خطرات سے بچانے اور قومی اتحاد کے تحفظ کے لیے غیر متنازل لگن قوم کی سلامتی کی حکمت عملی میں مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔ تو ناظرین، انتہا پسندی کے خلاف جنگ مشکل ہے، لیکن جنرل عاصم منیر کی قیادت اور عزم ان کا مقابلہ کرنے کے لیے درکار طاقت فراہم کرتا ہے۔ پاکستان کے عوام ملک کے دہشت گردی کے خاتمے کی کوشش میں حکومت اور فوج کے ساتھ ہر حال میں کھڑے ہیں۔ تو ناظرین، اس حکمت عملی کے لیے آپ کہاں تک تیار ہیں؟ اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجیے، HITV کو سبسکرائب کیجیے۔ تو پھر ملیں گے کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔